اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل پہ موجود ساتھیوں السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل شراز ٹی وی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد 3 دن تک مسند خلیفہ خالی رہی۔ مدینہ منورہ میں ہر طرف باغیوں کا زور تھا، خلافت امور سنبھالنا بھی ضروری تھا۔ صحابہ کی جماعت میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہی ایسی تھی جنہیں خلیفہ منتخب کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ مہاجرین و انصار صحابہ میں سے چند صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچے اور خلافت کی پیشکش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے خلافت کی حاجت نہیں، تمہارا دل جیسے چاہے خلیفہ بنا لو، میں بھی اسے قبول کر لوں گا۔ جماعت صحابہ نے پھر عرض کی کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اس منصب کا مستحق نہیں ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو خلیفہ نہیں بنا سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی اور فرمایا کہ امیر ہونے کے بجائے مجھے مشیر ہونا زیادہ پسند ہے۔ آخر لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ ہم تو آپ ہی کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے بے حد اصرار اور ملت اسلامیہ کی مفاد میں آپ نے یہ پیشکش قبول فرما لی اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کو چوتھا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ خلافت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سب سے اہم معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو گرفتار کرنا اور ان سے قصاص لینا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں کسی قسم کو کوتاہی نہیں کی، لیکن آپ کے لیے دشواری یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والوں کی شہادت موجود نہ تھی۔ شہادت کے وقت گھر میں صرف حضرت عثمان غنی کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی، جو ایک باپردہ خاتون تھی۔ گھر میں گھسنے والوں میں وہ صرف حضرت ابوبکر کے بیٹے کو جانتی تھی، لیکن وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جملہ کو سن کر ہی واپس لوٹ گئی تھی کہ اس طرح وہ قتل میں شریک نہ ہوئی۔ بعد میں جو باغی موجود تھے، ان کا تعلق کہاں سے تھا، حضرت نائلہ یہ نہیں جانتی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی قاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہوئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا لوگوں کے دلوں پر اس قدر اثر تھا کہ عوام تو عوام، صحابہ کی جماعت بھی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتی رہی اور یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو بار بار سمجھاتے، اے لوگوں، تم جو کہتے ہو میں اس سے غافل نہیں، لیکن ان قاتلوں کو کیسے گرفتار کروں جن پر میرا قابو نہیں۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔